السلام علیکم، میں ہوں اشفاق الحسن۔ قیامت کی نشانیاں صرف دجال کا آنا یا سورج کا مغرب سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے گھروں، موبائلوں اور معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں۔ آج ہم فتنوں کا سیلاب سیریز کا مرحلہ اول میں اس خوفناک حقیقت کا پردہ چاک کریں گے جسے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا اٹھ جانا قرار دیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کو سینے سے کھینچ لے، بلکہ وہ علماء کو اٹھا لے گا۔ نکتہ سمجھنے والا یہ ہے، جب سچے، باعمل اور گہرے مطالعے والے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پیچھے کون بچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا یعنی کہ لیڈر بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اج کل دا حال دیکھ لو، جنوں دین دی الف بے دا پتہ نہیں، وہ بھی کیمرے تے سامنے بیٹھ کے مفتی بنیا ہوا ہے۔ سچ ہے، جدو گدھے نو گھوڑیاں دی ریس وچ پایا جائے تے پھر ریس نہیں، تماشا ہی ہوندا ہے۔ آج ہمارے پاس انفارمیشن بہت ہے، گوگل بھرا پڑا ہے، یوٹیوب پر ویڈیوز کی بھرمار ہے، لیکن علم غیب ہے۔ حدیث میں ایک لفظ آتا ہے رویبضہ۔ صحابہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ معمولی اور نااہل شخص جو قوم کے بڑے اور اہم معاملات پر گفتگو کرے گا۔ آج آپ سوشل میڈیا کھولیں، ہر دوسرا شخص جس کا دین سے دور کا واسطہ نہیں، وہ بڑے بڑے علمی نکات پر بحث کر رہا ہے اور لوگ اسے اپنا مقتدا مان رہے ہیں۔ دوستو، علم کا اٹھ جانا دراصل ہماری مت ماری جانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب معاشرہ سچے علماء کی قدر چھوڑ کر کاپی پیسٹ والے مبلغین کے پیچھے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ فتنہ دہیماں نے آپ کے گھر میں دستک دے دی ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے کیسے وقت کی مٹھی سے ریت کی طرح وقت پھسل رہا ہے اور کیوں ہمارے دن ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے واقعی معاشرے میں رویبضہ نااہل لوگ غالب آ چکے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس علمی مہم کا ہمارے ساتھ حصہ بنیں۔ اللہ حافظ۔